بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک اور ویڈیو ہے جو کہ پاکستان افیئر کا ٹاپک ہے سر سید احمد خان، یا اس کو آپ تحریک علی گڑھ کہہ لیں۔ سر سید احمد خان نے جتنی بھی جو ہے وہ خدمات سر انجام دی ہیں جو ہے ان کو کلیکٹیولی جو ہے وہ تحریک علی گڑھ کا نام دیا جاتا ہے، علی گڑھ موومنٹ بھی کہتے ہیں اس کو۔ اور ویسے جو ہے اگر اس کے سپریٹ دیکھا جائے تو اس کو سر سید احمد خان کی جو ہے وہ خدمات یا سر سید احمد خان سروسز بھی کہتے ہیں۔ تو سر سید احمد خان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 17 اکتوبر 1817 ہے۔ آپ دہلی میں پیدا ہوئے اور آپ کا انتقال جو ہے وہ 27 مارچ اور 1898 ہے، علی گڑھ میں اور اتر پردیش ریاست انڈیا میں آپ کا انتقال ہوا، اور آپ کو جو ہے وہ سر سید مسجد میں علی گڑھ میں دفن کیا گیا۔ اور آپ جو ہے وہ ایک مسلم ریفارمسٹ تھے، ہر لحاظ سے آپ مسلم ریفارمسٹ تھے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ آخر کیا وجہ تھی جو سر سید احمد خان نے جو ہے وہ اتنے اقدامات کیے، اتنے سٹیپس جو ہے وہ لیے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ہے وہ سن ولادت جو ہے وہ 1817 میں ہے۔ تو 1817 کے زمانے میں جو ہے وہ انگریز، سکھ، مرہٹے اور ہندو یہ تمام لوگ جو ہے وہ بر صغیر پر قابض ہو چکے تھے۔ اس میں میجورٹی جو تھی وہ انگریزوں کی تھی جن کے ہاتھ میں ملک تھا۔ تو یہ ہے، تو انگریزوں نے جو ہے وہ مسلمانوں سے انتقام لیا۔ مسلمانوں سے انتقام اس لیے لیا کیونکہ 1857 کی جو جنگ ہوئی تھی جس کو جو ہے وہ انڈین ریوولٹ بھی کہتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ انگریز اس بات پر یقین کر گئے تھے کہ ہندو اس میں شامل نہیں ہے، صرف اور صرف مسلمان شامل ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اپنا سارا غصہ جو ہے وہ مسلمانوں پر نکالا۔ تو انگریزوں نے جو انتقام لیا اس انتقام میں کیا تھا؟ ایک تو انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا، ان کی جائیدادیں ضبط کر لیں، سرکاری جو دفاتر میں مسلمان کام کرتے تھے ان پر دروازے بند، مسلمانوں پر تعلیم کے دروازے بند، مسلمانوں کا معاشی اور معاشرتی لحاظ سے جو ہے وہ نقصان کیا گیا بہت زیادہ۔ تمام مساجد یعنی مذہبی لحاظ سے جو ہے وہ ہمیں بھی بند کر دیا گیا، تمام مساجد اور مدرسے بند، مسلمانوں کی زندگی کے ہر میدان میں تباہی اور بربادی کے جو ہے وہ قریب پہنچا دیا گیا۔ تو اب جو وہ برٹشر مصنفین ہیں یا برٹشر رائٹرز ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ان میں ایک مشہور رائٹر ہے جس کو ولیم ہنٹر کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونا جرم قرار پایا تھا، ٹھیک ہے جی۔ انگریزوں نے مسلمانوں کی جائیدادیں اور جاگیریں جو ہے وہ ضبط کر لیں اور ہندوؤں اور سکھوں میں تقسیم کر دی گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ لارڈ رابرٹ لکھتا ہے کہ میرا گزر جو ہے وہ دلی کے چاندنی چوک سے ہوا تو ہر جانب لاشوں کے انبار تھے۔ سر سید احمد خان نے بھی لکھا ہے اس میں کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو۔ تو اب سر سید احمد خان کی جو ہے وہ ہم سیاسی خدمات دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ سیاسی خدمات کیا ہیں۔ تو سیاسی خدمات بھی دیکھیں ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی تعلیمی خدمات کیا ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کی ادبی خدمات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم تعلیمی خدمات سے شروع کر لیتے ہیں۔ تو سر سید احمد خان جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ انگریزوں سے نہ ٹکرائیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ انگریز جو ہے وہ اس وقت طاقت میں بھی تھے، جدید تعلیم سے بھی آراستہ تھے، ٹیکنالوجی سے بھی آراستہ تھے، معاشی لحاظ سے بھی مضبوط تھے، اور ان کے ساتھ ہندو بھی تھے۔ تو آپ نے جو خدمات مسلمانوں کے لیے دی، کیونکہ مسلمان اس وقت جو مکمل طور پر بدحالی کا شکار ہو چکے تھے، سب سے پہلے آپ نے جو اسکول یا مدرسوں کا قیام کیا، آپ نے 1859 میں مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا۔ اس کے بعد آپ نے 1862 میں غازی پور میں ایک مدرسے کا قیام کیا، ایک اسکول کا قیام کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ان میں آپ نے جو ہے وہ فارسی کے علاوہ انگریزی زبان اور جدید علوم بھی پڑھائے۔ پھر آپ نے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کیا۔ 1863 میں آپ نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی، اور بعد میں اس کے جو ہے وہ دفتر 1876 میں علی گڑھ میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ ویسٹرن نالج کو جو ہے وہ اردو میں کنورٹ کرنا تاکہ مسلمان اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے MAO ہائی اسکول کا قیام کیا۔ آپ نے 1875 میں علی گڑھ میں MAO ہائی اسکول قائم کیا، جو 2 ہی سال بعد 1877 میں کالج بن گئے، اور 1920 میں اس کو یونیورسٹی کا خطاب دے دیا آپ کی وفات کے بعد۔
اور مسلمانوں کا موسٹلی پڑھا لکھا طبقہ جو ہے نا وہ اسی کالج سے پڑھا ہوا تھا، اور یہاں پر جن پروفیسروں نے پڑھایا اس میں آرچ بولٹ، آرنلڈ اور موریسن جیسے لوگ تھے۔ اس کے بعد آپ نے محمدن ایجوکیشن کانفرنس کا قیام کیا۔ آپ نے محمدن ایجوکیشن کانفرنس 1886 میں قیام کیا۔ اس کا کام تھا کہ اس نے بہت سارا جو ہے وہ چندہ اکٹھا کیا، اور چندہ اکٹھا کر کے مختلف جگہ تعلیمی میدان میں مہیا کیا، اور اس کی بدولت جو ہے وہ لاہور میں اسلامیہ کالج کھلا، کراچی میں سندھ مسلم مدرسہ، پشاور میں اسلامیہ کالج، اور کانپور میں حالم کالج کھل گئے۔ تو علی گڑھ گزٹ انسٹیٹیوٹ 1866 میں آپ ایک ہفتہ روزہ آپ نے جاری کیا، اس میں جو ہے وہ ایک رسالہ ہفتے بعد ایک رسالہ نکلتا تھا، اس کا نام علی گڑھ گزٹ انسٹیٹیوٹ تھا۔ اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ آپ لوگوں میں یا مسلمانوں میں ادبی اور علمی تحقیق کے حوالے سے جو ہے نا وہ علم مہیا کرنا لوگوں کو۔ یہ تو آپ کی جو ہے وہ تعلیمی خدمات تھی، ایجوکیشنل سروسز۔ اب ہم دیکھتے ہیں ادبی خدمات کیا تھی۔ ادب جو ہے، لفظ ادب دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، جس میں شاعری اور نثر دونوں چیزیں ہوں، کولیکٹیولی دونوں کو جو ہے وہ ادب کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہمارے لیے کیا۔ تو سب سے پہلے جو ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی ادب کے حوالے سے، جس کو آثار السنادید کہتے ہیں۔ اس میں دلی کی تاریخ اور مغلیہ دور کی جو عمارات ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تبیین الکلام، یہ بائبل کی تفسیر ہے، آپ نے عبرانی زبان بھی سیکھی۔ اس تفسیر میں آپ نے بائبل اور قرآن کا موازنہ کیا اور دونوں کو اللہ کا کلام قرار دیا۔ اس کے بعد آپ نے آئین اکبری کی بھی جو ہے وہ نئے سرے سے آپ نے ترتیب دی۔ آئین ابو الفضل جو اکبر اعظم کے دربار سے منسلک تھے، انہوں نے ایک تصنیف لکھی جس کا نام آئین اکبری تھا، تو آپ نے اس کو مزید ترتیب کر کے جو ہے وہ پیش کیا۔ پھر آپ نے قرآن کی تفسیر لکھی جو 7 جلدوں میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں آپ نے قرآن کو سچا ثابت کرنے کے لیے عقلی بنیاد اور سائنسی انداز اختیار کیا۔ اس تفسیر سے اختر لوگوں نے اختلاف کی اور سر سید کے خلاف فتوی جاری کی۔ خطبات احمدیہ، آپ کے خطبات کا مجموعہ جو ہے وہ خطبات احمدیہ کہلاتا ہے۔ اس میں آپ نے سر ولیم کی تصنیف کردہ کتاب دی لائف آف محمد، اس کتاب میں جو ہے وہ اس انگریز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، تو سر سید احمد خان نے جو ہے وہ اس کے جواب دینے کے لیے جو خطبات لکھی اس کو خطبات احمدیہ کہتے ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ اس کا جواب وہاں جا کر لندن میں لکھا، اور اپنے گھر کے جو ہے وہ گھر کو گروی رکھ کر جو ہے وہ پیسہ لیا، اور اس کتاب کو مکمل کر کے آپ واپس وہاں سے لوٹے۔ آپ نے ایک رسالہ لکھا، رسالہ تہذیب الاخلاق، اس میں مسلمانوں کی اخلاقی حالت کو سدھارنے کے لیے جو ہے وہ آپ نے اقدامات کیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ معاشرتی و معاشی خدمات، آپ نے یتیم خانے کی تعمیر کی، آپ نے یہ یتیم خانہ مراد آباد میں تعمیر کیا، اس میں ہندو اور مسلمان دونوں بچوں کی تعلیم و تربیت بھی کی جاتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جدید طرز معاشرت، آپ نے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ کتابیں لکھی، اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ مختلف دفتر کہہ لیں کھولے، ٹھیک ہے جی، جس میں جو ہے نا وہ یہ تعلیم مہیا کی گئی کہ انگریزی لباس کو حرج نہ سمجھا جائے، چھری کانٹوں کے کھانے کے استعمال کو حرج نہ سمجھا جائے۔ آپ نے پھر اس کے بعد جو ہے مفاہمت کی کوشش کی، یعنی آپ نے ایک کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے جو ہے وہ دونوں قوموں مسلمان اور انگریز کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی اور شک و شبہ دور کرنے کے لیے آپ نے بہت ساری کوشش کی، اور اس کے لیے آپ نے رسالہ بنام تعام اہل کتاب لکھا، جس میں یہ ثابت کیا کہ مسلمان اور انگریز اہل عیسائی اکٹھے کھا پی سکتے ہیں۔ معاشی پستی، مسلمان جو ہے وہ معاشی لحاظ سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ پست ہو چکے تھے، انگریز نے مسلمانوں کو ڈھونڈ کے قتل کیا، ہندوؤں نے بھی 1000 سال غلامی کا بدلہ لیا، تو مسلمانوں کی جاگیروں پر ہندوؤں کا قبضہ کروا دیا گیا، ان پر ملازمتوں کے مسلمانوں پر دروازے بند، تو آپ نے بھی جو ہے وہ ان سب کو مسلمانوں کو اس مصیبت سے بھی نکالا۔ پھر آپ نے جو ہے وہ رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا، جس کو انڈین کاز آف ریوولٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کی آپ نے 500 کاپیاں چھپوائیں اور انگلستان بھجوائیں، اور انگریز کو جو ہے وہ تمام تر جو ہے وہ واقعات سے آگاہ کیا، اور بتایا کہ جناب مسلمان اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ انگریزوں کو ہی ذمہ دار قرار دیا کہ وہ جو ہے نا وہ مل کر گورنمنٹ انہوں نے نہیں چلائی، اور مسلمانوں یا ہندوؤں کے جو ہے وہ مسائل کو نہیں سمجھا۔ پھر آپ نے لائف آف محمڈنز آف انڈیا، آپ نے یہ ایک تحقیقی نوعیت کی کتاب لکھ کر مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان اعتماد بحال کرنے کی ایک اہم کوشش کی، اس کتاب کا نام ہے لائف محمڈنز آف انڈیا۔ اس کے علاوہ آپ کی سیاسی خدمات کیا ہیں؟ آپ کی سیاسی خدمات یہ ہے کہ آپ نے ہندو مسلم جو ہے کو تعاون کروانے کی آپ نے بہت کوشش کی، لیکن جو ہے وہ حالات اس طرح کے پیدا ہوتے رہے مگر ایسا نہ ہو سکا، جس میں جو ہے وہ 1867
وہ اردو ہندی تنازع ہے. آپ نے اردو ہندو تنازع کو میں بھی جو ہے نا وہ اردو ہندو تنازع سے مراد یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ فارسی زبان رائج تھی، تو بعد میں جناب اردو رائج ہوگی. تو ہندوؤں کو یہ چیز گوارا نہیں تھی، تو ہندوؤں نے جو ہے وہ اردو کی جگہ ہندی کو رائج کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے وہ جدوجہد بھی کرتے رہے، اور انہوں نے مختلف جو ہے وہ بھی تحریکیں بھی چلائی. تو آپ نے جو ہے وہ ایک دفعہ بنارس کے کمشنر مسٹر شیکسپیئر سے ملاقات کے وقت پیش گوئی کی کہ اردو ہندو جھگڑا ہندو مسلمان تعاون ختم کر دے گا، اور یہ کہ دونوں اقوام کے درمیان اختلافات مزید گہرے ہو جائیں گے. پھر آپ کی سیاسی خدمات میں رسالہ اسباب بغاوت ہند بھی ہے. پھر آپ نے کانگریس سے علیحدگی کی. 1885 میں ایک انگریز ہیوم اور لارڈ ڈفرن نے کی مشترکہ کوششوں سے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی. یہ کانگریس جو ہے وہ آزاد خیال کی تھی، اور اس کا کام صرف اور صرف جو ہے وہ مسلمانوں کے حقوق کی پامالی کرنا تھا، ایکسپلائٹیشن آف مسلم رائٹ تھا. پھر آپ نے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ کیا، کیونکہ وہاں پر پہلے مخلوط انتخاب ہوتے تھے. آپ نے جداگانہ انتخاب، آپ نے کہا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ علیحدہ ان کے نمائندے کھڑے، اور ان کی جو ہے نا وہ علیحدہ ان کو سیٹس ریزرو کی جائے. پھر آپ کا دو قومی نظریہ کا لفظ آپ نے استعمال کیا، اور جو کہ 1940 میں حقیقت میں جو ہے وہ بنا. پھر آپ کا جو ایک اور کام تھا، انگریز کے زمانے میں جو ہے وہ انگریز ہی سارا جو ہے نا وہ اسمبلی کا مالک ہوتا تھا، قانون سازی میں کسی کو اجازت نہیں تھی. تو آپ نے جو ہے نا یہ کام بھی کروایا. تو 1861 میں مسلمانوں کو بھی نمائندگی تھی، اور آپ خود بھی 1878 سے 1882 تک 4 سال مجلس قانون ساز کے ممبر رہے. پھر آپ نے سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا کوٹا بڑھوایا. پھر ہندوؤں کا وزارتی پارلیمانی نظام کا مطالبہ. وزارتی پارلیمانی نظام جس کو کہتے ہیں ہم پارلیمنٹری سسٹم، یہ انگریز برٹش میں تھا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ میجورٹی میں ہوں گے وہ لوگ جو ہے نا وہ حکمرانی کریں گے. اب ہندو میجورٹی میں تھے، وہ اس نظام کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے، اس کے ذریعے وہ مسلمانوں کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے تھے. پھر آپ کا علی گڑھ گزٹ انسٹیٹیوٹ تھا. پھر آپ نے ولیم ہنٹر کی کتاب پر تبصرہ کیا، وہ میں نے آپ کو بتایا. پھر برٹش انڈین ایسوسیشن آپ نے قائم کی، تاکہ جو ہے وہ انگریز برصغیر کے عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا تھا، ٹھیک ہے جی، اور برطانوی حکومت سے وفاداری کرنا تھا. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے مختلف کونسلوں میں مخصوص مسلم نشستوں میں جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے نا وہ سیٹیں ریزرو کروائی آپ نے. پھر اس کے بعد پاکستان کے جو ہے وہ بانی کی حیثیت سے آپ نے جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے نا وہ اس کی بنیاد رکھی. اب تحریک علی گڑھ کے اثرات کیا ہوئے؟ ایک تو اس کے جو ہمیں بینیفٹ یا آؤٹ پٹ کیا ملی، ایک ہمیں سیاسی لیڈرشپ مل گئی. پھر جو ہے وہ مفاہمت کی فضا ہو گئی، یعنی انگریزوں کے درمیان جو ہمارے درمیان نفرت تھی ہم اس کے قریب ہو گئے. ہمیں جدید تعلیم کا موقع ملا، ہماری معاشی حالات میں بہتری ہوئی، ہمارے حقوق کا تحفظ ہونا شروع ہو گیا، اور ہمیں ایک علیحدہ جداگانہ قومی تصور، ایک ہمیں علیحدہ قوم تصور کیا جانے لگا. پھر ہم عالمی طور پر اسلام جو ہے وہ اتحاد ہونا شروع ہو گیا اسلام میں. اس کی جو ہے وہ بہت بڑی مثال آپ دیکھ لیں 1919 میں ثابت ہوئی، جو کہ خلافت موومنٹ تھی. تو یہ جو ہے وہ سر سید احمد خان کا تھا، اور اس پر جو ہے وہ آخر میں ایک تارشیرہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک خشگر. بہت بہت شکریہ جناب ویڈیو دیکھنے کا. تھینک یو. اللہ حافظ.